جہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری شفاعت ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو خفیف اور ہلکا سمجھتے ہیں. خود نماز کو ہلکا سمجھنے کا ایک مصداق یہ ہے کہ آنکھیں ملتے ہوئے منہ اٹھا کے ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ آ کھڑا ہو. اور جا کر پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھیں. پیغمبر اسلام ہر نماز سے پہلے اپنے آپ کو ہمیشہ سنوارتے تھے، لباس، خوشبو، آداب سارے، اور اس کے بعد مصلی عبادت پہ آتے تھے. جب پوچھتے تھے لوگ یا رسول اللہ یہ کیوں، کہ آپ کو پتہ نہیں میں کس مالک الملک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آمادگی کے ساتھ جا رہا ہوں. اور یہ پہلو ہماری زندگیوں میں بالکل مفقود ہے ہی نہیں. اور افسوس کے ساتھ یہ طلاب کے اندر بھی بیماری ہے. یہیں سے اگر ان کو اٹھا لیں، آگا ابھی جانا ہے تم نے وہ جامعۃ النسواء میں اقامہ لینا ہے، کیسے رک جائیں میں لباس چینج کر لوں. اور جب خدا کے محضر میں کھڑا ہوتا ہے پتہ لگتا ہے بدترین جانور یہی ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، نہ لباس کی، نہ آداب کی، اور نہ مسواک کی، کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کبھی یہ اخلاقی مطالعے واقعاً انسان کے لیے کارساز ہوتے ہیں. بس اخلاقیات کا پہلو رہے. اور عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی ہوتا ہے کذب خبری، اور مخبر چونکہ اس خبر کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتا، چونکہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اس کو علم نہیں اصلاً. وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن آپ متہم نہ کرو کہ تم بھی جھوٹے ہو. کب کہو کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ خبر دے رہا ہے لیکن خود اس کا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ عالماً عامداً یہ خبر جھوٹی دے رہا ہے، یعنی عقیدہ اس کا کچھ اور ہے اور خبر کچھ اور دے رہا ہے. وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کذب ممکن ہے، یہ جو خبر دے رہا ہو وہ واقعے کے مطابق ہو، لیکن مخبر چونکہ اس کا عقیدہ نہیں رکھتا تو کیا ہو، وہ کیا ہوتا ہے، مخبر جھوٹا ہو جائے گا جبکہ خبر جھوٹی. بس دونوں میں فرق رکھیں.